منبر پاک پہ تشریف فرما مقتدر و محتشم علماء ذوی الاحتشام، محترم شورائے اسلام، سامعین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی زینا نبینا بحبیبہ المصطفیٰ ومنا علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلی آلہ و اصحابہ متعدبین بالتقوی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم درمیانے دو کریم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء حاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، فاغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ عزیزان گرامی وقار، نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور کائنات کے مرکز عقیدت آقا رحمت، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، معصوم آمنہ، خاتم پیغمبرہ، شفیع آسیہ، حبیب کبریہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو جائے، استقبال کرے جانشین خلیفہ حضور قطب المشائخ کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس خلیفہ حضور قطب المشائخ، عرس خلیفہ حضور قطب المشائخ، جانشین خلیفہ حضور قطب المشائخ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نور مجسم، شفیع معظم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پاک پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، دو چار منٹ کے لیے آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ نہ تو میں کچھ بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ تقریر نہ خطاب، بلکہ اس بابرکت اور مقدس عرس کی تقریب میں اپنی حاضری درج کر کے فیضان خلیفہ قطب المشائخ سے مالا مال ہونے کے ارادے سے آیا ہوں، اور حسن ظن میرا تو یہی کہتا ہے کہ یہاں جو بھی آیا ہے وہ اسی جذبے اور عقیدے سے آیا ہے کہ آج فیضان مخدوم پاک سے ہم سب کی جھولیاں بھری جائیں گی، اس لیے کہ اللہ والوں کی نگاہ سے ہم اور آپ دور نہیں ہیں۔ یہ تصور کر کے بیٹھے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں مگر کچوچھا مقدسہ سے مخدوم پاک کی نگاہ ولایت ہمیں ملاحظہ کر رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ولیوں کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے تو با ادب مہذب انداز میں جایا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تھوڑی سی بھی ادبی ہمارے لیے گھاٹے اور نقصان کا سبب بن جائے۔ لہٰذا سراپا عقیدت اور محبت کے ساتھ بیٹھیں، اور جو بھی یہاں آئے وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے لائق ادب و احترام ہے،
چاہے وہ کہیں کے بھی ہو. ہاں یہ اور بات ہے کہ مہمان کا احترام اور ان کی تعظیم سب سے پری ہوا کرتا ہے. میں ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں، بلکہ روایت کہہ لیجئے کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. جب نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جانتے ہیں نا یہ کون ہے؟ یہ ہمارے سرکار کے چچا کے بیٹے، یعنی اہل بیت میں سے ہیں، آل رسول ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے اور حضرت زید ابن ثابت کے لیے جو سواری لائی گئی اس کی رکاب تھام کر کے کھڑے ہو گئے. تو حضرت زید ابن ثابت لرز گئے کہ آپ اور میری سواری کی رکاب تھامیں؟ آپ حضور کے چچا کے شہزادے ہیں، یہ مجھے سے برداشت نہیں ہو رہا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تھا، یہ میں نہیں کھڑا ہو رہا ہوں بلکہ میرے حضور نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے علم والوں کا احترام کیا کرو، اپنے علم والوں کا احترام کیا کرو. حضرت زید ابن ثابت نے جب یہ سنا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کہا، آپ کے سرکار نے ہمیں بھی یہ تعلیم دیا ہے کہ میرے اہل بیت کا بھی احترام کیا کرو. تو ہم علم والوں کا بھی احترام کرتے ہیں اور سرکار کے گھر والوں کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم سب یہاں بھکاری بن کر کے آئے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ادب ہی انسان کو ترقی دلاتا ہے. ہاں، ورنہ سجدوں سے کچھ نہیں ہوتا، تسبیحوں سے کچھ نہیں ہوتا، وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو پھر ایک سجدہ اگر ادب کے ساتھ کیا جائے تو اوج سریہ کی بلندیاں اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی. تو ہم محبت سے بیٹھے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا لب و لباب بھی خلاصہ اور ماحصل بھی یہی ہے کہ ساری دوستیاں، سارے رشتے، سارے ناتے دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گے قیامت کے دن. ہماری دوستیاں ہیں نا، ہماری یاریاں ہیں نا، کسی کی ہوٹل بازی تک رہتی ہے، کسی کی چائے خانے تک رہتی ہے، کسی کی پان دکان تک رہتی ہے. عجب عجب قسم کی یاریاں دوستیاں ہوتی ہیں. لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ او دنیا دار ذرا سنبھل جا، موقع ہے. اگر دوستی ہی بنانی ہے نا تو دنیا والوں سے مت بنا، بلکہ دین والوں سے دوستی کرے گا تو قیامت میں بھی یہ دوستی سلامت رہے گی. ساری دوستی دشمنی میں بدلے گی، مگر ایمان والی دوستی، تقوی والی دوستی، پرہیزگاری والی دوستی قیامت کے دن بھی محفوظ رہے گی، سلامت رہے گی. بلکہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرے، اگرچہ ایک دوسرے کی کبھی ملاقات نہ ہوئی ہو، ایک مشرق میں رہتا ہو ایک مغرب میں رہتا ہو، لیکن اس محبت کا اجر اسے اس طرح ملے گا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ایمان کی وجہ سے محبت کرنے والوں کو قیامت کے دن اکٹھا کر کے اٹھائے گا. قیامت کے دن اکٹھا کر کے. اب ذرا غور فرما لیں، ہزاروں برس بیت گئے، بغداد کے سردار کی، سلطان کی، سرکار غوث پاک کی محبت آج ہمارے دلوں میں، ہم نے انہیں دیکھا تو نہیں ہے. خواجہ اجمیری کو 800 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا وصال پائے ہوئے، لیکن ان کی محبت تو ہمارے دلوں میں ہے نا. اللہ کے ان مقبولان بارگاہ بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. اگرچہ ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا، ہم نے ان کی مجلس نہیں پائی، ہم نے ان کی صحبت نہیں پائی، مگر یہ محبت کل بروز حشر ہمیں ان کے جلوس میں اکٹھا کرے گی اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمائے گا. تو اگر ہم دوستی کریں تو اللہ والوں سے کریں، محبت کریں تو اللہ والوں سے کریں، اور جس سے بھی کریں تو اللہ ہی کے لیے کریں. یہ نہیں کہ ہمیں چائے پلاتا ہے یہ میرا پیارا دوست ہے، ہمیں بریانی کھلاتا ہے ہمارا جگری دوست ہے. نہیں، یہ ساری چیزیں الگ ہیں. یہ دوستی ہو تو اس لیے ہو کہ میرا دوست ہے، میں اسے برائی نہیں کرنے دوں گا، میرا دوست ہے، میں اسے بہکنے نہیں دوں گا. مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں صرف دنیا کے لیے محبت کی ہوگی، ایمان کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا. دونوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو
وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا میرا دوست میرے پیچھے رہ گیا ہے، تو اسے بھی میری طریقے سے میرے ساتھ اکٹھا کر دے، اس لیے کہ تھا تو میرا دوست مگر مجھے کبھی برائی سے منع نہیں کرتا تھا، مجھے گناہوں سے روکتا نہیں تھا، لیکن وہی جس نے دنیا میں دوستی کی ہوگی دین والوں سے، جس نے دنیا میں دوستی کی ہوگی تقوی والوں سے، جس نے دنیا میں صحبت اختیار کیا ہوگا پرہیزگاروں سے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا مولا میں اپنے پیچھے اپنا دوست چھوڑ آیا ہوں، وہ میرا ایسا پیارا دوست تھا کہ مجھے برائی کے قریب بھی نہیں جانے دیتا تھا، مجھے گناہوں سے روکا کرتا تھا، نیکی کی دعوت دیا کرتا تھا۔ اے اللہ آج جو تو نے مجھ پہ انعام و اکرام فرمایا ہے ویسا ہی انعام و اکرام میرے دوست پر فرمانا، اور میرے ساتھ ساتھ اسے بھی اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمانا۔ پتہ کیا چلا کہ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، جیسی صحبت جیسی دوستی جیسی ہم نشینی اختیار کرو گے انجام ویسا ہی ہوگا۔ دعا کرے کہ ہمارا دنیا میں پل پل گزرے اللہ والوں کی یاد میں گزرے، اللہ والوں کی صحبت میں گزرے، اور ہمیں ان مقدس علماء کی سرپرستی حاصل رہے تاکہ ہم گناہ اور برائی سے بچے رہیں۔ یہ ہمارے وہ رہبر و رہنما ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ دین اور شریعت کیا ہے، کیا تمہیں نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، جس سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ دعا فرمائے کہ پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب کا حشر اپنے پیارے بندوں کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔